بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو بورڈ کلاس کے تمام طلبہ و طالبات کے لیے ہے جو کہ اردو کا پیپر دے رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اردو کا پیپر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اسے انتہائی کم وقت میں تیار کر کے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ آسان مضمون ہے جو آپ کو کم وقت میں تیاری کر کے آپ کی پرسنٹیج کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اردو بورڈ کے پیپر میں خلاصہ کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ خلاصے کو لکھ کر آپ کس طریقے سے ایک امتحانی چیکر کا مائنڈ تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پورے اور مکمل نمبر دینے پر مجبور ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ لوگ بورڈ کے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے پیپر کی پریزنٹیشن کو نہ صرف بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ آپ جو ہے پیپر چیکر کا مائنڈ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پہلے 2 یا 3 سوال دیکھنے کے بعد اپنا ذہن اس طرح تبدیل کر دے کہ وہ آپ کو ٹاپر اسٹوڈنٹ میں شامل کر سکے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے خلاصہ کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ جس کلاس کے بھی طالب علم ہیں، سب سے پہلے خلاصہ لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا نام لکھنا ہے جو سبق ہے۔ جس طریقے سے میرے پاس یہ 9 کلاس کے طالب علم ہیں اور ان کا خلاصہ پڑا ہوا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نام لکھنا ہے جو سبق کا نام ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے لکھنی ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے۔ یہ ایک لازمی پوائنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سبق کا نام لکھنے کے بعد مصنف کا نام لازمی لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ماخذ لکھنا ہے کہ ماخذ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو سبق ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے صنف، یعنی یہ سبق کس چیز سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ناول ہے، مضمون نگاری ہے، خاکہ نگاری ہے یا پھر سیرت نگاری۔ اس طریقے سے یہ 4 چیزیں آپ نے ہر خلاصے کے شروع میں ضرور یاد کر کے لکھنی ہے۔ اور 9 کلاس کے طالب علم جو ہے انہیں یہ اچھی طریقے سے یاد ہے۔ پورا سال طالب علم جو ہے ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، بار بار باقاعدگی کے ساتھ ٹیسٹ دیتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پیپر سے ایک دن پہلے وہ ان چیزوں کو ریوائز نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کے نمبر کم آتے ہیں۔ تو بہت ہی کم سبجیکٹ ہوتے ہیں، مضمون اسباق ہیں آپ کے سلیبس میں تقریباً 5 ہیں۔ آپ میری سکیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ پہلے 4 جو ہیں آپ کا پہلے 4 اسباق کا خلاصہ میں سے ایک آئے گا اور اس کے بعد آخری 3 میں سے ایک۔ تو اسی پیرنگ سکیم کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو 4 اسباق ہیں ان کا خلاصہ اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے، اور خلاصہ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو چیزیں ہیں، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف، یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دوسرے بچوں سے نمایاں اور ممتاز بنائے گی، آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن کو بہتر بنائے گی، اور اس طریقے سے آپ جو ہے پورے کے پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نے خلاصہ سٹارٹ کرنا ہے تو خلاصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا مصنف ہے اس کے بارے میں 2 سے 3 لائنیں کا آپ نے تعارف لازمی لکھنا ہے کہ یہ مصنف کون ہے۔ مصنف کا تعارف آپ نے ہمیشہ 2 سے 3 لائنوں میں لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پر لکھ کر بتایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے پیپر کی پریزنٹیشن کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے خلاصہ سبق کا نام لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، ماخذ اور صنف لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مصنف کا جو تعارف ہے وہ کم سے کم 2 سے 3 لائنوں میں لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہاں پر بتاتے چلے کہ تمام سبق کے خلاصے جو کلاس 9 کے ہیں وہ اسی چینل پر اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ آپ جو ہے پلے لسٹ پہ جا کر تمام اسباق کے خلاصے اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کا ماخذ اور صنف کے ساتھ ساتھ تعارف اور ایک
پریزنٹیشن کہ کس طریقے سے ایک طالب علم جو ہے پیپر میں لکھ سکتا ہے، پیپر شیٹ پر اس کا لکھنے کا سٹائل کیسا منفرد اور نمایاں ہو سکتا ہے، جو اسے دوسرے تمام طالب علموں سے نمبر کی دوڑ میں آگے لے کر جا سکتا ہے۔ وہ اپنی پرسنٹیج کو بہتر بناتے ہوئے جو ہے وہ ٹاپر اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہی ایک خوبی ہر طالب علم کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ ویک اسٹوڈنٹ ہے یا پھر ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، لیکن نمبر حاصل کرنا اور اچھے نمبر حاصل کرنا، ٹاپ کرنا ہر بچے کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس دیکھے ہیں، ان ٹپس کو مد نظر رکھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں، پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ نے خلاصہ شروع کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر پیراگراف میں سے کچھ الفاظ کو آپ نے بولڈ کر کے لکھنا ہے، جس طریقے سے آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے وادی پشاور کے ایک پیراگراف کے اندر 1 سے 2 لفظ جو ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی پیپر کی پریزنٹیشن اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، آپ کے سامنے پورا ایک شیٹ پر خلاصہ لکھ کر آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو درمیان میں سے آپ نے کچھ لفظوں کو اس طریقے سے بورڈ کر کے لکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے پیپر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی جو ایک محنت ہوگی اور آپ کی ایک تیاری، اس کا انداز جو ہوگا وہ پیپر چیکر پر نمایاں ہوگا، اور وہ آپ کو پورے کے پورے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ مزید اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے۔ اب بڑھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے خلاصے جو ہے وہ تیار کرنے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 5 آپ کا سالانہ بورڈ کے پیپر کا سوال خلاصہ کا ہوگا، جسے آپ نے اچھی طریقے سے لکھنا ہے، اور یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس کی پیرنگ اسکیم کے مطابق ٹوٹل 7 اسباق آپ کے کلاس نام میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلے 4 اسباق اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی، یہ 4 اسباق ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک سبق آپ کا آئے گا خلاصے کے لیے، یعنی پہلے 4 اسباق میں سے ایک، اور باقی جو 3 اسباق ہیں، آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر، ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ انتخاب کیا جائے گا۔ تو کل آپ کے 2 سبق ہوں گے، یعنی 2 خلاصے آپ کو دیے جائیں گے، اور پیرنگ اسکیم کے مطابق پہلے 4 اسباق کے خلاصہ سبق میں سے ایک خلاصہ، اور پھر آخری 3 اسباق ہیں ان میں سے ایک خلاصہ آئے گا۔ لہٰذا آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی تیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیرنگ اسکیم کو فالو کر کے آپ اچھے طریقے سے جو آپ کو آسان لگتے ہیں اسی خلاصے کو تیار کریں، اور جس طریقے سے آپ کو ہدایات دی گئی ہیں انہی ہدایات کو اپنے سامنے رکھ کر خلاصہ لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے جب آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ خوب محنت کریں تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومے، آپ کی محنت رنگ لے کر آئے اور آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کم وقت میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ شکریہ۔